رسول اللہ علیہ السلام نے کہا وہ ہوگا دابا جو نکلے گا سات کے قیام کے پاس، اپنے عوامل سے کلام کرے گا لوگوں سے، اور وہ زہر آلود کر دے گا چہرہ مومن کا اور کافر کا۔ یعنی ناظرین، اس روایت میں رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ دابا ہوگا، یعنی وہ جو حرکت کرنے والی مخلوقات سامنے آئیں گی۔ یعنی کہ آج جو حرکت کرنے والی مخلوقات نہیں ہیں، جو مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتی ہیں، جو حرکت کرتی ہیں تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر، جو آج موجود نہیں ہیں لیکن بعد میں سامنے آئیں گی، وہ کیا ہوگا؟ وہ مخلوقات، وہ دابا ہوگا جس نے قیام الساعت کے قریب نکلنا تھا۔ اور ناظرین، دابا کا نکلنا یعنی ان مخلوقات کا سامنے آنا، سات کا سر پر آنا بالکل واضح ہے۔ یعنی کہ دابا کا آنا، دابۃ الارض کا سامنے آنا، سات کے سر پر آنے کا اعلان تھا۔ ناظرین، آج کس قدر آپ خطرناک وقت میں، کسی قدر خطرناک دور میں موجود ہیں، آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ اپنے عوامل سے انسانوں سے کلام کرے گا، اور وہ اس کا کلام کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کر دی۔ اس کا کلام یہ ہوگا کہ وہ زہر آلود کر دے گا مومن کا اور کافر دونوں کا چہرہ، یعنی سب کے چہرے ان پر زہر آلود کر دے گا۔ اور ناظرین، غور کریں کہ آج یہ سب نہیں ہو چکا؟ کیا آج پوری دنیا کی فضا زہر آلود نہیں ہو چکی؟ اس میں کوئی مومن ہو یا کافر ہو، کیا دونوں اس زہر آلود فضا میں نہیں؟ مومن اور کافر دونوں کے چہرے زہر آلود نہیں کر دیے ان گاڑیوں نے، ان جہازوں نے، ان مخلوقات نے، یہ جو دابۃ الارض ہے؟ ناظرین، اس روایت کی روح سے بھی حقیقت آپ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر جو آپ کو روایت نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں ایک لفظ ہے صدا، جس کے معنی ہے زمین کا اس طرح پھٹنا یا پھاڑا جانا کہ زمین اس طرح دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، درمیان سے خندق نظر آئے۔ یعنی جیسے زمین میں کوئی نہر کھودی جاتی ہے، اس طرح زمین کا درمیان سے پھٹا ہوا ہونا اور درمیان میں نہر سی، خندق سی نظر آنا۔ اگلا لفظ ہے جری، اس کا مادہ جر ہے، جس کے معنی پگڈنڈی، لانا، واپس لے جانا، کھینچ کر اپنے اوپر کرنا اور اتار دینا، گھسیٹنا، چلنا، گھسٹ کر چلنا، جیسے پانی میں کوئی شے بہتی ہے۔ اور جری بہنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کشتی پانی میں بہتی ہے۔ اور ایسی سواری جو کہ پگڈنڈی کی طرح ہو اور اپنے اوپر وزن اٹھا کر چلتی ہو، وزن اپنے اوپر رکھتی ہو اور اسی طرح اتار دیتی ہو۔ اور کا کے معنی ہے جیسے۔ اس کے علاوہ عربی میں یہ پورا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کجری، جس کے معنی ہے جس میں عیش و آرام ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا نکلے کا دابا صدا سے، الصفا میں، یعنی ایک لائن میں زمین اس طرح پھٹے گی یا پھاڑی جائے گی کہ اس میں خندق بن جائے۔ زمین ایسے کھودی جائے گی کہ اس میں خندق بن جائے، جیسے زمین کھود کر نہر نکالی جاتی ہے۔ اس خندق سے نکلے گا دابا جیسے بہتی ہوئی پگڈنڈی ہو، جو سامان کو، لوگوں کو اپنے اوپر اٹھا کر بہنے کی طرح چلتی ہو۔ ناظرین، یہ روایت انتہائی حیران کن روایت ہے۔ اس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں غور کریں کہ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی سواریاں ہیں، یعنی زمین کو کھودا جاتا ہے، اس طرح پھاڑا جاتا ہے جیسے کہ نہر نکالی جاتی ہے، جیسے کہ خندق نکالی جاتی ہے، اس طرح ایک لائن میں، پھر اس کے اندر یعنی اس میں دابا یعنی چلنے والی سواری کوئی ایسی شے چلتی ہے اس طرح جیسے کہ کوئی پگڈنڈی ہوتی ہے، یعنی پگڈنڈی جیسے کوئی بیلٹ ہوتی ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ جیسے بچھی ہوئی رینگ رہی ہے۔ کیا ایسی شے آج نظر آتی ہے؟ اور ناظرین، جب غور کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر آپ کو ایسی پگڈنڈیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو جو دنیا میں ایئرپورٹس ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں زمین کو کھود کر اس میں اسی طرح جیسے کوئی خندق نکالی جاتی ہے، اس طرح
لائن سے خندق نکالی جاتی ہے، پھر اس خندق میں یہ جو جیسے الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں، بالکل اس طرح الیکٹرانک بیٹ ہوتی ہے جو اس میں بچھا دی جاتی ہے، جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے چلتی ہے جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی شے بہہ رہی ہے، اس طرح زمین کے ساتھ وہ بیلٹ جو ہے وہ رینگتی ہوئی چلتی ہے۔ ناظرین غور کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل اس شے کے بارے میں بھی کتنے حیران کن الفاظ استعمال کیے، اور سکرین پر یہ مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ پگڈنڈی اگر اس طرح چلے کہ زمین پر پانی پر تیرنے کی طرح گھسٹ کر چل رہی ہو تو کیسا نقشہ سامنے آتا ہے؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ پگڈنڈی کسے کہتے ہیں تو اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر پگڈنڈی کی ہیں، انہیں غور سے دیکھیں اور پھر تصور کریں کہ پگڈنڈی کی طرح کی سواری ہو، گویا کہ پگڈنڈی زمین پر گھسٹ کر اس طرح چل رہی ہو کہ لوگوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے اور آگے چل کر اتار دیتی ہے۔ اور اب آپ سکرین پر ان مناظر کو بھی دیکھیں، آپ کو سکرین پر رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ گویا پگڈنڈی پانی پر تیرنے کی طرح زمین پر گھسٹ کر چل رہی ہے۔ ناظرین یہ سواری آج دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں، ٹرین اسٹیشنوں، بس اڈوں سمیت شاپنگ مالز میں آپ کو نظر آئے گی۔ روایت میں صدع کی عین کے نیچے 2 زیریں ہیں جس سے صدعین جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی دنیا میں بہت سی جگہوں پر زمین کو ایک لائن میں ایسے کھودا جائے گا کہ خندق بن جائے اور اس خندق میں یہ پگڈنڈی نماز سواری یعنی دابہ چلے گا۔ اور ناظرین حیران کن طور پر آپ یہ مناظر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔